بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں فہار کاظمی۔ خطرے کی گھنٹی بج گئی، پاکستان کو ایک اور بڑے معاشی چیلنج کا سامنا ہے۔ سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ 2000 ارب کے قریب پہنچ گیا۔ سرکولر ڈیٹ میں 41 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے اضافہ ہونے لگا۔ 72 سال کے قرضے 1.5 سال میں 2 گنا ہو گئے۔ گردشی قرضہ 2000 ارب کا ہنسا چھونے لگا اور بینکوں سے 14% شرح سود پر قرضے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس بات کا خدشہ ہے کہ موسم گرما میں ایک بار پھر ہمیں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ پاور سیکٹر کے حالات پریشان کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ نیپرا نے خود حکومت سے ملک میں پاور ایمرجنسی لگانے کی درخواست کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت اپنے دور حکومت میں 480 ارب روپے کا گردشی قرضہ چھوڑ کر گئی تھی، جسے نواز شریف حکومت نے ادا کیا، اور موجودہ حکومت کو مسلم لیگ نون سے ورثے میں 1100 ارب کا گردشی قرضہ ملا، جو اب 2000 ارب کے قریب پہنچنے والا ہے اور اگلے ماہ تک پہنچ جائے گا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو بجلی کی پیداوار سے زیادہ بجلی پیدا کرنے کی استطاعت کے مسئلے کا سامنا ہے، یعنی بجلی کی کیپیسٹی زیادہ ہے اور پاور سیکٹر کے پاس تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس وقت تقریباً 10 سے 11,000 میگا واٹ استعمال میں ہے، جبکہ باقی فاضل بجلی ہے۔ گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ 16-17 سے 21-22 ہزار تک پہنچ جائے گی، لیکن حکومت کے پاس کمپنیوں کو ادائیگی کے لیے رقوم نہیں ہے۔ اسی لیے خان صاحب نے ابھی سے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے اور بجلی کے حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجانا شروع کر دی ہے کہ بجلی سستی کرے یا پھر پاور سیکٹر کے کچھ یونٹ بند کرنا ہوں گے۔ اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر بجلی کے ادائیگیوں کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر کچھ پاور یونٹ بند ہو جائیں اور پاور جنریشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ تو ماہر معیشت حفیظ پاشا نے اس پورے صورتحال کو ندیم ملک کے ساتھ ایک انٹرویو میں کچھ اس طرح ایکسپلین کیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں کم نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے اس وقت حالات پاور سیکٹر کے اتنے پریشان کن ہیں کہ نیپرا کے چیئرمین نے کہا ہے پرسوں کہ آپ پاور ایمرجنسی ڈکلیئر کریں۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں چونکہ میں اس سرکولر ڈیٹ کتنا ہے ابھی، کرنٹ سائز کیا ہے اس کا؟ تقریباً یہ اگلے مہینے تک 2 خرب تک پہنچ چکا ہوگا۔ اور اس میں ایک بات سب سے اہم یہ ہے 2000 ارب تک 2000 ارب یہ پاکستانی حساب سے یہ 20 خرب ہو جائے گا۔ جی نہیں 2000 ارب 2 خرب مگر 2000 ارب بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے۔ آپ سوچئے خدا نخواستہ اگر ہم نے ایمرجنسی ٹھیک سے ہینڈل نہیں کی۔ آج بھی میٹنگ ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ پاور سیکٹر پر، پرائم منسٹر صاحب نے خود لیے، روزانہ بڑی میٹنگز کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ ہوگا یہ کہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، خدا نخواستہ میں غلط ثابت ہوں تو خوش ہوں گا۔ ایک، LPG امپورٹ کے لیے پیسے نہ ہوں کمپنیز کے پاس، وہ بھی صورتحال آ سکتی ہے اس لیے کہ ریسیویبلز پڑے ہوئے ہیں نا بھائی۔ کہ ہم LNG امپورٹ کرنے کے لیے بھی پاس پیسہ نہیں ہوگا نا، کیسے آئے، کہاں سے آئے گا؟ اگر آپ کتنے ریسیویبلز پڑے ہیں LNG کے امپورٹ کر کے آپ کمپنیز کو دیتے ہیں جو پروڈکشن کرتے ہیں بجلی کے، اگر ان کے پاس ریسیویبلز ہیں تو واپس وہ پیمنٹ کیسا کریں گے؟ ایک پورا سرکولر چین ہے۔ تو وہ دن بھی قریب آ سکتے ہیں کہ خدا نخواستہ نہ آئے، کمپنی ڈیفالٹ کر جائے اور ہم آئل یا LNG امپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ دوسری طرف چلیں اس سے کچھ کم خطرہ۔ اب سوال یہ کہ اگر گردشی قرضے اسی طرح بڑھتے رہے اور حکومت پاور سیکٹر کے ساتھ لین دین کے معاملات میں الجھ گئی تو اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ ان گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے۔ حکومت کے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے، لیکن عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کے فائدے کو جواز بنا کر پاور سیکٹر سے معاملات دوبارہ طے ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ بجلی قیمت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے، یعنی جب سے موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی ہے تو بار بار بجلی کے بلوں میں یا بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی گردشی قرضے 1900 ارب تک کیسے پہنچ گئے؟ سابقہ حکومتوں پر تو یہ الزام تھا کہ وہ بجلی بھی چوری کرتے ہیں، بجلی فالتو خرچ کرتے ہیں اور بل بھی نہیں دیتے، لائن لاسز بڑے ہیں۔ تو آج ایمانداروں کے دور حکومت میں گردشی قرضے 1900 ارب تک کیسے پہنچ گئے؟ آج تو بجلی چوری نہیں ہو رہی ہوگی، آج تو بل ٹائم پہ ادا کیے جا رہے ہوں گے، جبکہ بجلی قیمتوں میں کئی گنا اضافے کا بوجھ بھی عوام پر ڈال دیا گیا ہے۔ تو پیپل پارٹی کے دور حکومت میں گردشی قرضے میں ماہانہ تقریباً 4.5 ارب روپے اضافہ ہوتا تھا، مسلم لیگ نون 10 ارب روپے ماہانہ لیتی رہی، اور موجودہ حکومت
تقریباً 41 ارب روپے ماہانہ گردشی قرضہ لے رہی ہے. تو گردشی قرضے بھی بڑھ گئے ہیں, بیرونی قرضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو پھر سوال یہ کہ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے کہ معیشت درست سمت پر جا رہی ہے؟ کیا بیرونی قرضوں اور گردشی قرضوں میں اضافے کو ہی درست سمجھ لیا گیا ہے؟ حکومت نے ہر شعبے پر آتے سبسڈی ختم کر دی, ترقیاتی فنڈ بھی روک دیے, ان پر قدغن لگائے رکھی, اداروں میں بچت کے طریقے متعارف کرائے گئے. یعنی سارے ہیلے بہانے حربے طریقے استعمال کیے, لیکن پھر بھی قرض ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ حکومت اور انرجی سیکٹر میں ادائیگی کے حوالے سے اگلے چند روز میں کوئی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے, جس کا خمیازہ ایک بار پھر ہمیں اور آپ کو یعنی عوام کو بھگتنا پڑے گا. پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں, دیکھتے ہیں ہائی لائٹ. عوامی پریشر سے ہی حکومت جاتی ہے. آج آپ مان گئے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں. عدم اعتماد ہم پیش ہی نہیں کر رہے, کامیابی تو دور کی بات ہے. اچھا آپ یہ میں نے کہا نا ان ہاؤس چینج یہ وہ, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا کیا شاہد حقان عباسی صاحب کو دوبارہ گرفتاری کا کوئی خطرہ یا خدشہ ہے؟ میں پھر یہ بات کر دوں کہ آپ نے, میں آیا ہوں, آپ کامران بھائی اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنے والی ہیں. یہ جو ہسٹوریکلی لو پرائسز ہے نا, یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی, کیونکہ جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں, بے شمار نیشنز ہیں جن کی کاسٹ آف پروڈکشن ان لیولز سے اوپر ہے. تو نیچرلی وہ نقصان پہ تو نہیں بیچیں گی, لیکن جتنی دیر یہ موجود ہے. میں آپ کو یہ بات بتاؤں, چونکہ میں اس سرکولر ڈیٹ کتنا ہے ابھی, کرنٹ سائز کیا ہے اس کا؟ تقریباً یہ اگلے مہینے تک 2 کھرب تک پہنچ چکا ہوگا. اور اس میں ایک بات سب سے اہم یہ ہے, 2000 ارب تک, 2000 ارب یہ پاکستانی حساب سے یہ 20 کھرب ہو جائے گا. جی جی. جو ان کے ایشوز تھے, صحت مند کا مطلب یہ تو نہیں کہ 100% جو بھی تھے, جو ان کے ایشوز تھے جس کے علاج کے لیے وہ باہر گئے تھے, وہ جب ہو جائیں گے تو لائف ٹائم You know a heart patient, once is a heart patient. دیکھیں پہلے میں جواب دوں. زبیر صاحب جو ہے نا, وہ اس کا کیا جواب ہے؟ نہیں میں دے رہا ہوں. زبیر صاحب کو کیا بڑا سمپل ہے, وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ان کی ایک ڈیل مکمل نہ ہو جائے. دیکھیں اس کے بغیر, اس کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں ہے. بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا ہے. اس سے اگر بیک آؤٹ کرتے ہیں یا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آبویسلی بد سے بدتر ہوگی صورتحال. باقی ہوگا نہیں ہوگا یہ تو حکومتی رہنما جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہی بتا سکتا ہے نا. آپ یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ وفاقی کابینہ کے اہم ترین رکن ہیں وفاقی. سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کی. حامد میر کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے کچھ اہم باتیں انہوں نے کی, اور دیکھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی کیا کس موضوع پہ بات کریں. حکومت جاتی ہے. آج آپ مان گئے ہیں کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں. عدم اعتماد ہم پیش ہی نہیں کر رہے, کامیابی تو دور کی بات ہے. اچھا آپ یہ میں نے کہا نا ان ہاؤس چینج یہ وہ, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا کیا شاہد حقان عباسی صاحب کو دوبارہ گرفتاری کا کوئی خطرہ یا خدشہ ہے؟ میں پھر یہ بات کر دوں کہ آپ نے, میں آیا ہوں, آپ ذاتی حیثیت میں, کل آپ کہیں گے پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے, نہیں یہ شاہد حقان عباسی کہہ رہے ہیں. شاہد حقان عباسی ہی پی ایم ایل این ہے. نہیں یہ ممکن نہیں, جماعت اپنی جگہ پر ہے. میں تو آپ نے ایک سوال پوچھا, جواب دیا. چلے آپ کا چلے ذاتی اوپینین ہے, تو کیا آپ کے اپنے ذاتی خیال میں آپ کو دوبارہ کوئی گرفتاری کا خدشہ ہے, خطرہ ہے؟ جو وزیر اعظم تقریریں کر رہا ہے تو خدشہ تو رہتا ہے, لیکن میں چیز گھبراتا نہیں ہوں. اچھا دیکھیں یہ وہ حکومت ہے. آپ نے خود دیکھا کہ مہنگائی کے خلاف سیکریٹریٹ میں مظاہرہ ہو رہا ہے اور وہاں میڈیا کو روکا گیا. یہ حکومت تو میڈیا کو سپریس کرنے میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جو چیز چھپا لیں گے تو وہ ختم ہو جائے گی. ایسے ہوتا نہیں ہے. ہمیں دبانے سے مسئلہ. سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے دوبارہ اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا اور حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور ان ہاؤس تبدیلی کے فارمولوں کو بھی مسترد کر دیا. یہ دونوں فارمولے مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ اور دھرنے کے دوران سامنے آئے تھے, اور مولانا فضل الرحمان نے جب دھرنا ختم کیا تھا تو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں یقین دلایا گیا ہے کہ خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. تو مولانا فضل الرحمان نے یہ دھرنا مسلم کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کی یقین دہانی پر ختم کیا تھا. اب پرویز الہی نے یہ یقین دہانی جن کے کہنے پر کرائی تھی,
وہ یقینی طور پر خود پرویز لائی نہیں تھے، کچھ اور حلقے تھے، اور آج کل مولانا فضل الرحمان بھی اس بات کی دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ عوام کو بتا دیں گے کہ ان کے معاملات کن قوتوں سے طے ہوئے تھے۔ ہاں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں بالآخر یہ بات پبلک کے سامنے لانی چاہیے کہ کون تھا جس نے ہم سے یہ وعدہ کیا اور کون تھا جس نے کہا کہ جنوری آخری مہینہ ہوگا، یہ بات پھر ہمیں لانی پڑے گی۔ اللہ خیر کرے، بالکل لائیں گے سر، ہم کسی ڈرنے والے نہیں۔ تو اسی پہ چودھری صاحبان آج کل بڑے چین بچی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کوئی نیا کٹا نہ کھول دیں۔ اب سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی جو بیانیہ لے کر چل رہے ہیں، ان کی گفتگو اگر دیکھا جائے تو وہ مولانا فضل الرحمان کے مطالبات یا انہیں کرائی گئی یقین دہانیوں سے بالکل الگ ہیں، لیکن ایک اور مولانا نے مطالبہ کیا تھا۔ تو مولانا جو سمجھتے یہ ہیں، بلکہ شاہد خان عباسی سمجھتے ہیں کہ خاص صاحب کو ہٹا کر نیا وزیر اعظم لانے یا نئے انتخابات کرانے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ وہ دونوں مطالبات تھے جو مولانا فضل الرحمان کے مطالبات تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ایک اور مطالبہ بھی کیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ عباسی صاحب اسی مطالبے کو اب آگے بڑھا رہے ہیں، جس کے مطابق سیاسی عمل میں غیر سیاسی قوتوں کی مداخلت کو بند کرنا ہے۔ تو شاہد خان عباسی کا خیال یہ ہے کہ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ حکومت اب کسی اور کے گلے ڈالنے کی سوچ بڑھ رہی ہے۔ تو یہی موقع ہے جب سیاسی قوتیں اگر 5، 10 یا 15 سال کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی گارنٹی لے سکتی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی آواز کو دبانے یا پھر انہیں بند کرنے کی کوشش پھر سے ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ انہیں دوبارہ گرفتار کیا جائے۔ یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کے مزید کچھ کیسز سامنے آئے ہیں، اور پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد ہو گئی ہے 15، جس کے بعد کراچی میں خاص کر کیونکہ سندھ میں یہ نئے کیس سامنے آئے تو وہاں خاصی ہلچل پھیلی، اور افواہیں بھی زیر گردش ہے کہ کیا کراچی میں پی ایس ایل کا ہونے والے جو میچز ہیں وہ روکے جا سکتے ہیں۔ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد، اور بھی اس کے علاوہ خبریں ہمارے ساتھ رہی گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف ارر میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے وفاقی وزیر فواد چودھری اور سابق گورنر سندھ زبیر عمر گفتگو کر رہے ہیں کاشف عباسی کے ساتھ۔ دعویٰ یہ کر رہے ہیں فواد چودھری کہ مسلم لیگ نون فوج سے ڈیل چاہتی ہے، اور کیا یہ ڈیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اسی پہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں دونوں حضرات۔ جو ان کے ایشوز تھے، صحت مند کا مطلب یہ تو نہیں کہ 100% جو بھی سے جو ان کے ایشوز تھے جس کے علاج کے لیے وہ باہر گئے تھے، وہ جب ہو جائیں گے تو لائف ٹائم ایشوز ہیں۔ سن لیں، You know a heart patient once is a heart patient. دیکھیں پہلے میں جواب دوں۔ زبیر صاحب جو ہے نا وہ اس کا کیا جواب؟ نہیں میں دے دوں۔ زبیر صاحب کو کیا بڑا سمپل ہے، وہ اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ان کی ایک ڈیل مکمل نہ ہو جائے۔ ڈیل ہوگی تو آئیں گے۔ ایک سیکنڈ، میں یہ ڈیل پر ہم بات کریں گے۔ یہی کیا پہلے فواد چودھری پہلے بھی یہی کیا، پہلے سن لیں۔ ڈیل سے پہلے میں اس کا جواب دے دوں۔ دیکھیں نا، کورٹ میں معاملہ ہے، کورٹ جو بھی ڈٹرمن کرے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے، لیکن ڈیل پر کاشف عباسی آج بات ہوگی۔ کون کر رہا ہے ڈیل؟ یہاں سے تو ہم کر رہے ہیں نا، کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بات کریں نا کھول کے، کس کے ساتھ؟ ابھی تو ہوئی نہیں نا۔ تو پھر ہم اس کا مطلب کوئی بھی نہیں ہے نا، فوج تو نہیں کر رہی نا۔ نہیں، آپ تو فوجی کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں نہ عمران خان کر رہے، نہ جوڈیشری کر رہی ہے، نہ فوج کرے تو چوتھا پلیئر کون ہے؟ کاشف عباسی سے ڈیل کریں گے۔ پاکستان میں فوج پلیئر ہے، وہ آپ ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر رہے، سمپل بات ہی ختم ہوگی۔ تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ انتظار کریں گے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج کچھ کر سکتی ہے؟ کیا مطلب؟ خود کے بات کریں نا، نہیں کر سکتی فوج، نہیں کر سکتی ان کے علاوہ۔ آپ کے بیان میں 200-250 سنا سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر کون ڈیل کر سکتا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ ہاں تو پھر کون ڈیل کرتا ہے؟ پھر آپ جب کہتے ہیں پرائم منسٹر نہیں کر سکتا، تو کہہ ہی نہیں رہے ڈیل ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا ڈیل ہو رہی ہے۔ ہم نے کب کہا؟ ہمارا ایک بیان بتا دیں کہ ہم جہاں کہتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، اینڈ بلیو می کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے۔ صرف میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ سے ایگری ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں ڈیل نہیں ہو رہی، اس کے لیے تو آ نہیں رہے۔ ڈیل ہو رہی نہیں ہو رہی نا، آ رہی ہو، ڈیل ہو رہی ہوتی تو آنا جاتے۔ کس یہ کچھ لوگ کہتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے حکومت کہتی تھی کہ باہر جانے کے لیے ڈیل کر رہے ہیں اور ڈیل کے لیے شور مچا رہے ہیں۔ اب موقف یہ ہے کہ واپس آنے کے لیے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ڈیل نہیں ہو رہی، یعنی چٹ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی۔ حکمران جماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ شریف خاندان نے فوج سے ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ ڈیل ناکام ہو گئی ہے،
اب اس کی تصدیق یا تردید تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن سے ڈیل کی کوشش کی گئی ہو یا جنہوں نے کوئی ڈیل کی کوشش کی ہو، لیکن وہ مان نہیں رہے۔ قرآن جماعت یہ مان رہی ہے کہ ڈیل صرف فوج کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور جب تک شریف خاندان ڈیل نہیں کرے گا واپس نہیں آئے گا۔ تو حکومت کا یہ موقف یقینی طور پر اس وقت تک تو ویلڈ سمجھا جائے گا جب تک شریف خاندان میں سے کوئی واپس نہیں آ جاتا۔ اب نواز شریف کو تو عدالت نے ریلیف دیا، وہ باہر چلے گئے، اسے بھی ڈیل کا حصہ قرار دیا گیا۔ اب ان کی بیٹی مریم نواز وہ باہر جانے کے لیے عدالت کے رحم و کرم پر ہے، انہوں نے عدالت سے اپیل کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر تو نواز شریف کسی ڈیل کی وجہ سے باہر گئے ہوتے تو پھر مریم نواز بھی اس ڈیل کا حصہ ہوتی، وہ بھی اب تک جا چکی ہوتی۔ تو ایک طرف مریم کے باہر نہ جانے پر حکومت اپنی ڈیٹ دکھا رہی ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے، ECL سے نام نہیں نکالیں گے، اور دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈیل کی کوشش ناکام ہوگی۔ تو یہ دو متضاد باتیں ہیں، لیکن ہماری سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ضرور ہے کہ وہ جو بیرون ملک جاتے ہیں وہ واپس اسی وقت آتے ہیں جب انہیں کوئی نہ کوئی گرین سگنل مل جائے۔ اسی موضوع پر بات کر رہے ہیں ہمارے دوست، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں رپورٹرز۔ نہیں آئی فواد چودھری صاحب کیا فرما رہے ہیں وہ بھی سنیے۔ دیکھیں، لندن والوں کو بچانے کے لیے تو بہت کچھ ہو رہا ہے، پولیٹیکل مینوورنگ ہو رہی ہے، ایک ویب بچھائی گئی ہے جس سے یہ تمام لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ تو شہباز شریف ہی نہیں آ رہے، نواز شریف نے کہا آنا ہے۔ جس طریقے سے شہباز شریف انڈر ٹیکنگ گئے ہیں اور ابھی تک ان کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے اس کے لیے نہیں کی جا رہی، ان کو واپس لانے کے لیے، نہ شہباز شریف کو واپس لانے کے لیے نہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے۔ چودھری صاحب آپ یہ بتائیں کہ فواد چودھری صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ وفاقی کابینہ کے اہم ترین رکن ہیں، وفاقی وزیر ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مینوورنگ کی جا رہی ہے۔ یہ مینوورنگ کون کر رہا ہے؟ کس طرف اشارہ ہے فواد چودھری صاحب کا؟ نہیں، بات دیکھیں نا، فواد چودھری میں تو ان کی بہت ان کے خاندان سے بڑا پرانا تعلق ہے، اور یہ بہت بھی انٹیلیجنٹ بھی ہیں، محنتی بھی ہیں، اور گفتگو بھی اچھی کرتے ہیں۔ ماسوائے کہ یہ اگر جرنلسٹ کے خلاف یہ حملہ آور ہوں گے تو اس پر ہم ان کے خلاف ہیں، باقی آئی ایم ویری فانڈ آف ہم۔ ہیونگ سیڈ دس، یہ بالکل غلط نقطہ نظر ہے فواد چودھری صاحب کا۔ بھائی جا کے اپنے وزیر اعظم کو قائل کریں، کیوں ان لوگوں کو باہر جانے دیا گیا؟ جب ہم یہاں روتے پیٹتے رہے کہ یہ رپورٹیں جعلی ہیں، یہ قیمے والے نان پہنچ رہے ہیں، یہ حلوے مانڈے چل رہے ہیں، یہ بندہ جو مریض آپ بنا رہے ہو ڈیتھ بیڈ پر پہنچایا ہوا تھا ان لوگوں نے، اللہ کی پناہ، وہ جا کے مہمانوں کو باہر گیلری تک سی ایف کرنے جا رہے ہیں، ان کو ریسیو کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں میں بیمار ہی نہیں ہوں، میں نے کس چیز کا علاج کرانا ہے، اور یعنی پھر آپ نے بھیج دیا، پھر آپ کے سامنے ہی ہے وہاں کیا ہے، کتنے مہینے ہو گئے ہیں، 100 دن ہونے والے ہیں، کون سا علاج ہوا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے کیا گارنٹی دینی تھی؟ تو یہ سارے کا سارا گورکھ دھندا جو ہے، اب آپ نے دیکھا کہ ابھی اہم واقعہ ہے کہ ایک مشیر وہاں گیا ہے، وہاں سیریس فراڈ آفس میں گیا ہے، وہاں نکلتے ہوئے کی ویڈیو بھی آئی ہے کہ میں کاغذ جمع کرایا، نو بڈی ٹیکس دیم سیریسلی، معاف کرنا، سیریس فراڈ والے تو شاید لے لیں ان کو برطانوی، پاکستان میں اب کوئی ان کی باتوں پر اعتبار اس لیے نہیں کرتا اس معاملے میں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کو جانے دیا ہے، دن کے اجالے میں جانے دیا ہے، اور سب کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اور ہر بندہ ادھر ان کے ہاتھوں میں کھیلا ہے۔ اب تو خان صاحب کی حمایتی ان سے اس بات پر شدید ناراض ہیں کہ نواز شریف کو انہوں نے باہر کیوں جانے دیا، حالانکہ نواز شریف کو تو عدالت کی اجازت سے باہر جانے کی اجازت ملی۔ دوسری طرف حکومت کے لوگ بڑی معصومیت سے اس الزام سے بری ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو حکومت نے باہر جانے کی بالکل کوئی اجازت نہیں دی، بلکہ کوئی اور طاقت ہے جس نے انہیں باہر جانے دیا، اور اب اسی قوت سے یہ امید ہے کہ واپس لائیں گے۔ جبکہ خان صاحب خود کہتے رہے کہ میں نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نواز شریف کو الاؤ کیا کہ وہ باہر جا کے علاج کرائیں۔ تو بنیادی طور پر میرے نزدیک اب یہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کے سوا کچھ نہیں۔ ایک طرف تو فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی فوج سے ڈیل کی کوشش ناکام ہو گئی ہے، تو دوسری طرف وہ انہی سے مخاطب ہو کر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو واپس لانے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، جو کہ اوتھ دے کے گئے تھے یا انڈر ٹیکنگ دے کے گئے تھے۔ حالانکہ حکومت نے خود بھی برطانیہ کو ایک خط لکھا ہے
یعنی یہ کہا کہ جی نواز شریف ہمارے مجرم ہیں انہیں واپس بھیجا جائے. تو اگر نواز شریف یا شہباز شریف کی واپسی کے لیے کسی اور نے کوشش کرنا ہے تو پھر حکومت نے برطانوی حکومت کو خط کیوں لکھا ہے؟ تو اسی وجہ سے اب ان کے اپنے لوگ یعنی وہ میڈیا جو ان کی حمایت کرتا ہے وہ بھی ان کی باتوں پر یقین کرنے کو تیار نہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہے. اس بات سے قطع نظر کہ نواز شریف کو بیرون ملک علاج کی اجازت عدلیہ سے ملی یا حکومت نے دی یا وہ کسی ڈیل کے تحت باہر گئے, لیکن اگر کسی کی خواہشوں نے واقعی واپس لانا ہو تو پھر اسے پہلے متعلقہ فورم پہ جانا چاہیے, یعنی عدالت سے پہلے رجوع کرنا چاہیے یا پھر خلائی لوگوں سے شکوے کرنے چاہیے. آگے بڑھتے ہوئے اور پرائم منسٹر نے وعدہ کیا ہے کہ بجلی قیمتوں میں بھی کمی کریں گے. آٹے اور بحران کے آٹے اور چینی کے جو ملزم ہیں ان کو بھی پکڑیں گے. اسی میں بات کریں حسن نثار رپورٹ کارڈ میں کہ کیا پرائم منسٹر نے جو کہا ہے وہ اپنے اس وعدے پہ عمل کر پائیں گے یا نہیں. حسن نثار صاحب کا موقف دیکھتے ہیں, واچ پلیز. کہ بہت بہترین موقع ہے عوامی اعتماد دوبارہ حاصل کرنے کا. وزیر اعظم عمران خان ذمہ داروں کے نام پبلک کریں, ان کے خلاف سزاؤں کا اعلان کریں, تو جو عوامی حمایت کم ہوتی جا رہی ہے وہ واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے وزیر اعظم. دیکھیں اس کے بغیر اس کے علاوہ اب چارہ کوئی نہیں ہے. بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر پرائم منسٹر نے خود کہہ دیا ہے. اس سے اگر بیک آؤٹ کرتے ہیں یا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آبویسلی بد سے بدتر ہوگی صورتحال. باقی ہوگا نہیں ہوگا یہ تو کوئی حکومتی رہنما جنہیں آپ کہہ رہے ہیں وہی بتا سکتا ہے نا. تو امید ہی کر سکتے ہیں, یا یہ سیدھی سادی سی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے, ان کے پاس اور آپشن اب ہے کوئی نہیں, سو ان کو کرنا ہوگا میرا خیال ہے. ٹھیک ہے بدر عباس صاحب آپ کی جانب بات ہے کہ ہونا چاہیے ان کے لیے. تو بات کر کے تو پھنس گئے ہیں نا, اب ہائیسٹ لیول پہ آپ نے کمٹ کر لیا ہے قوم کے ساتھ. پنجابی کی ایک مثال ہے کہ ساری رات روندے رہے مریا کوئی نہ, یعنی لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ خان صاحب جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے, اسے پورا کرنا بھول جاتے ہیں اور 2020 کی بجائے ٹیسٹ میچ کھیلنے چل پڑتے ہیں. تو خان صاحب کے وعدوں پر ہی تو سوال اٹھائے جاتے ہیں. اب آٹا اور چینی چوروں کو پکڑنے کا وعدہ بھی کسی اور نے تو کیا نہیں, خان صاحب نے کیا ہے. تو اسی لیے تو لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ خان صاحب اسے پورا بھی کر پائیں گے یا نہیں. عام تاثر یہ کہ آٹے اور چینی کے بحران پر کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے, لیکن اس پر جو ٹائم بائٹ کیا جا رہا ہے یعنی وقت لیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ لوگ اس معاملے کو فراموش کر دیں. یعنی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے لوگ بھول جاتے ہیں. جس طرح ادویات کی قیمتوں میں اضافے پر شور مچا کہ لوگوں نے اربوں روپے کما لیے اور پھر ایک وزیر کو ہٹا دیا گیا, لیکن نہ کسی کو سزا ملی نہ وہ اربوں روپے ریکور کرایا گیا, تو ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بجائے بغل میں بٹھا لیا گیا. تو اسی لیے اب آٹا اور چینی کے بحران کے حوالے سے رپورٹ میں تاخیر کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ کوئی اور نیا کٹا کھل جائے, یعنی کوئی اور مسئلہ سامنے آ جائے اور لوگ پرانے مسئلے کو بھول جائیں. یہ اکثر ہوتا ہے. تو آٹے اور چینی کے بحران سے جس نے مال بنایا تھا وہ تو مال بنا چکا, اب اسے لوگوں کے ذہن سے کھرچنا ہے. اب خاص صاحب تو خود کہتے ہیں کہ وہ بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں اور وعدے تو وہ اکثر بھول جاتے ہیں. تو لوگوں کو اصل شکوہ تو خان صاحب کے وعدوں سے ہی ہے, اور یہ وعدہ بھی خان صاحب نے کیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھیں پروگرام اختلاف ہے, میں افتخار کا آدمی بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. وزیر کے اسپیشل اسسٹنٹ برائے پیٹرولیم ڈویژن ندیم بابر ہیں, اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی اس کے حوالے سے بہت سی باتیں زیر گردش ہیں, اسی پر گفتگو کر رہے ہیں کامران خان سے. دیکھتے ہیں کہ کیا جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ان کا پاکستان میں کوئی امپیکٹ آئے گا, اور کیا حکومت کو وہ امپیکٹ جو ہے وہ عام آدمی تک جو ہے وہ اس کے اثرات پہنچائے گی. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ندیم بابر. گری ہیں, ظاہر ہے کہ برینڈ کروڈ اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی تو گری ہیں, اس کے ساتھ LNG کی پرائسز گری ہیں, کول کی پرائسز پوری دنیا سے خبر آ رہی ہے وہ پوری گری ہے. اس کا مطلب یہ کہ پورا جو سیکٹر ہے, یہ پورا انرجی جو ہے, یہ اچانک جو ہے اس میں انبلیویبل, بالکل انبلیویبل یہ 25-30% جو ہے وہ پرائسز کی کمی آ گئی ہے. تو اس سے ہمارے پورے انرجی سیکٹر کو, پوری معیشت کو فائدہ ہوگا نا, کیونکہ صرف ایک چیز کا فائدہ نہیں بلکہ دوسری کموڈیٹیز کی بھی پرائسز اب تیزی سے گری ہیں. دیکھیں
کامران بھائی اس میں دو چیزیں ہمیں دیکھنے والی ہیں. یہ جو ہسٹوریکلی لو پرائسز ہے نا یہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکے گی کیونکہ جو آئل پروڈیوسنگ نیشنز ہیں بے شمار نیشنز ہیں جن کی کاسٹ آف پروڈکشن ان لیولز سے اوپر ہے تو نیچرلی وہ نقصان پہ تو نہیں بیچیں گی لیکن جتنی دیر یہ موجود ہے ہمیں اس سے کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آج بھی کئی گھنٹے اس پہ ہماری ڈیلیبریشنز اور اسٹریٹجی چلتی رہی ہے اور ہماری حتی الامکان کوشش یہی ہے کہ ہم جتنا ممکن ہو سکے پریکٹیکلی ہم کچھ اپنی پرچیزز کو ہیج کر لیں آج کل کے انوائرمنٹ میں. اور ہیجنگ میں دو تین چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی پڑتی ہیں. مثلاً کہ آج اگر لیٹس سے $32 چل رہی ہے تیل کی قیمت اور ہم اس کو کسی طرح مینج کر کے فکس کر لیتے ہیں 32 پہ, کل کو اگر ڈراپ ہو کے 25 پہ چلی جائے تو پھر سوال اٹھے گا کہ اچھا جی آپ نے فکس. دیکھیے عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں ان قیمتوں میں کمی کے حوالے سے بہت سے ارسطو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے غیبی مدد ہے. یعنی اگلے چند ماہ میں حکومت اس سے 4 سے 5 ارب ڈالر بچائے گی, شرح سود میں کمی ہوگی اور مہنگائی بھی نیچے آ جائے گی. یعنی تیل کی قیمتوں میں کمی سے خوش فہمیوں کے ایک خوشگمانیوں کے پہاڑ کھڑے کر دی گئی. تو تیل کی قیمت جس سطح پر آ گئی ہے سوال یہ کہ کیا اگلے 2-4 ماہ اسی پر رہے گی. اگر تو تیل کی قیمت بدستور اسی پہ رہتی ہے یعنی 2-4-5 ماہ تیل کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا تب تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اٹھائیں. اب پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں اس وقت ہیں وہ اس لیے ہے کہ مارکیٹ میں تیل کی ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی زیادہ ہے. اگر روس تیل کی پیداوار میں کمی کر دے تو تیل کی پیداوار مجموعی طور پر کم ہو جائے گی اور ڈیمانڈ کے برابر آ جائے گی اور قیمتیں پھر سے بڑھ جائیں گی. تو تیل کی قیمتوں میں کمی لگتا ہی ہوا کہ یہ وقتی بحران ہے چونکہ پوری دنیا اس وقت کرونا وائرس کا شکار ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل ایئر لائنز ہیں جہازی کمپنیاں وہ بھی اس وقت یعنی خسارے میں چل رہی ہیں, مسافر ہے نہیں تو ٹریول بھی لوگوں کم ہو گیا. تو اسی وجہ سے مارکیٹ میں جو تیل کی ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوئی ہے. اگر اوپیک کے اجلاس میں روس پیداوار میں کمی کرنے کے لیے راضی ہو جاتا تو قیمتیں نہ گرتی. تو محض اتنی سی بات پر ہم رائی کا پہاڑ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں یعنی خواب دیکھنے لگتے ہیں. جس طرح ہم نے بیری لگانے سے پہلے بیری کے شہد سے مال کمانے کا خواب دیکھا. اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی. پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 15 ہوگی. کراچی میں مزید 9 کیسز سامنے ہیں جبکہ حیدرآباد میں کرونا کا ایک کیس مزید سامنے. تو پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 15 ہو گئی ہے جن میں سے ایک مریض صحت یاب ہو کے اپنے گھر واپس جا چکا ہے. لیکن دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے. چین میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے مزید 17 افراد ہلاک ہوئے جس کے بعد چین میں کرونا وائرس سے بلکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے مرنے والے افراد کی تعداد 3136 ہوگی. چینی حکام کے مطابق چین میں کرونا وائرس کے مزید 19 کیس سامنے آنے کے بعد چین میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 80,754 ہوگی. چینی حکام کے مطابق چین میں 24 گھنٹوں کے دوران وائرس سے تقریباً 1 سے 1,500 لوگ صحت یاب بھی ہوئے. بیماری سے صحت یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 60,000 ہو گئی ہے. تو چین میں کرونا وائرس سے ریکوری ہونے والوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے لیکن چین میں ابھی تک کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد جو ہے یعنی سلسلہ وہ جاری ہے. ہسپتالوں میں اس وقت تقریباً 17,000 سے زائد لوگ زیر علاج ہیں. چین میں پھیلنے والے کرونا وائرس نے دنیا کے تقریباً 112 ممالک کو اپنی پیٹ میں لے لیا ہے اور روز کوئی نہ کوئی ملک ایسا سامنے آتا ہے جہاں پہ کرونا وائرس کا کوئی نہ کوئی مریض پایا جاتا ہے. تو چین کے بعد کرونا وائرس کا جو سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے وہ اٹلی ہے. تو اٹلی میں بہت زیادہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہے, عوامی اجتماعات بند کر دیے گئے, شادی سمیت دیگر تقریبات ان پر پہلے پابندی لگا دی گئی تھی. اب اٹلی میں شام کو تمام ریسٹورانٹ 6 بجے تک بند کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے. اسپین میں بھی یعنی اسکول یونیورسٹیز یہ 2 ہفتوں سے بند پڑے ہیں. اسپین میں بھی کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 1,204 ہے. پاناما وہ ملک ہے جہاں کرونا نہیں پہنچا تھا تو وہاں سے بھی کرونا وائرس کا ایک کیس سامنے آ گیا ہے. جبکہ فرانس کے جو کلچر منسٹر ہیں وزیر ثقافت وہ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے. جنوبی کوریا میں مزید 131 نئے کیسز سامنے آئے جس کے بعد جنوبی کوریا میں
کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 7,500 ہوئی ہے۔ ایک خبر ایجنسی کے مطابق چین میں بھی بلکہ جرمنی میں 1,112 اور امریکہ میں 717 افراد کورونا وائرس کے مرض کے شکار ہیں۔ تو کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کے باعث جو سندھ کا شہر ہے کراچی، وہاں بہت زیادہ مریض سامنے آ رہے ہیں، تو وہاں افواہوں کا ایک سلسلہ پھیل گیا کیونکہ پاکستان کے اندر پی ایس ایل ہو رہا ہے اور عوامی اجتماعات ہو رہے ہیں تو اور اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، تو اس وجہ سے کراچی کے اندر پینک زیادہ بڑھا ہے اور یہ اطلاعات آج زیر گردش رہی کہ پی ایس ایل کے جو باقی کے میچ ہے کراچی سے وہ کہیں اور شفٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو محکمہ صحت کے حوالے سے یہ خبر جاری کی گئی کہ محکمہ صحت نے سفارش کی ہے کہ پی ایس ایل یا اس طرح کے جو عوامی اجتماعات کے پروگرام ہیں وہ کینسل کر دی جائے، لیکن سندھ حکومت نے اس کی تردید کی ہے اور پی سی بی نے بھی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ اسکریننگ کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر مزید ہیلپ ڈیسک قائم کرنے اور نجی اور سرکاری ہسپتالوں میں کورونا وائرس سے متعلق معلومات کے لیے فرنٹ لائن ڈیسک بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اور خبر یہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے قریبی عزیز ہیں، ان کو بھی کورونا وائرس کا جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں بھی شاید اس کے سمپٹم اس میں پائے گئے ہیں۔ تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ محکمہ صحت یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ یہ جو شادی بیاہ یا تقریبات ہو رہی ہیں ان پر فی الحال کراچی میں اس طرح کی تقریبات پر پابندی لگا دی جائے، لیکن پی ایس ایل کے جو میچز ہیں وہ معمول کے مطابق ہوں گے اور محکمہ صحت نے جو اس پہ کوئی یعنی سندھ گورنمنٹ نے اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہی پی سی بی نے، یہ چونکہ وفاقی حکومت اس بات کا فیصلہ کرنا ہے۔ سندھ حکومت اگر سفارش کرے گی کہ پی ایس ایل آپ یہاں سے شفٹ کر لیں کیونکہ پنجاب ایک سیفسٹ علاقہ اور پنجاب میں ہی ساری ٹیمیں پنجاب یا اسلام آباد سے تعلق رکھتی ہے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ باقی کے میچ پنجاب شفٹ ہو جائے، لیکن ابھی تک اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اسکولوں میں جو تعطیلات ہیں وہ 16 مارچ کو اسکول کھلنے ہیں شاید، تو اور اس میں توسیع ہو سکتی ہے۔ تو کورونا وائرس کے حوالے سے ایک پینک بھی پھیلا ہے، افواہوں کا ایک سلسلہ بھی ہے، تو اس میں خاصی احتیاط کی ضرورت ہے کہ لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ اور پی ایس ایل چونکہ پوری دنیا میں لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن پاکستان میں لوگ پی ایس ایل کے میچ انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ بات بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی کہ پاکستان خوشیاں منا رہے ہیں اور میچ انجوائے کر رہے ہیں جبکہ پوری دنیا میں ایک ماتم کی صورتحال ہے اور بہت سے ملک جو ہے وہ معاشی تباہی کے دہانے میں پہنچ گئے۔ تو اس لیے جو افواہیں پھیل رہی ہیں وہ ان سے گریز کرنا چاہیے، ان پہ کان نہیں دھرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام خلاف رہے سے فخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔